ایک عورت کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال۔ علم کے سمندر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دے کر اس عورت کی رہنمائی فرمائی۔ جانیے ہماری آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شیر خدا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر آئی ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیجیے، کیونکہ مجھ میں اس سوال کا جواب بڑی شدت سے درکار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، واقعتاً مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے تایا زاد بھائی نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ میں علم کا دروازہ ہوں۔ آپ پوچھیں تم کیا پوچھنا چاہتی ہو، میں تمہیں اس کا جواب دوں گا تاکہ تمہاری زندگی سہل ہو سکے۔ اب وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ علی، میں ایک شخص سے بہت محبت کرتی ہوں، وہ شخص مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں اس شخص سے محبت کرتی ہوں صرف اور صرف اپنی روح کی تسکین کے لیے، لیکن وہ شخص مجھے چھونے کی کوشش نہیں کرتا، وہ میرے جسم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش نہیں کرتا، وہ مجھے چھو کر اپنی نفسانی خواہشات کا اظہار کرنا نہیں چاہتا، انہیں پورا کرنا چاہتا ہے، مکمل کرنا چاہتا ہے۔ اے علی، میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں، کیا میرے جسم کو اگر وہ چھو لے، اگر وہ اپنی نفسانی خواہش کو پورا کر لے، اگر وہ اپنے نفس کی بھوک کو مٹا لے، کیا یہ جائز ہے؟ کیا میں اس کے ساتھ اپنے جسم کو شیئر کر سکتی ہوں؟ کیا ہم دونوں آپس میں مباشرت کر سکتے ہیں بغیر شادی کے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، محبت وہ ہوتی ہے جس محبت کے اندر انسان دوسرے انسان کی عزت کرے۔ ادب پہلا کرینہ ہے۔ محبت کے کرینوں میں اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عزت کرتا ہے۔ اگر وہ شخص تمہاری واقعتاً عزت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، لیکن وہ تمہارے جسم کو چھونا چاہتا ہے، تم سے اپنی جسمانی اور تمہاری جسمانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ خالصتاً مفاد کا رشتہ ہے، جس میں محبت کا دور دور تک کوئی نام و نشان موجود نہیں۔ لہٰذا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے تو تم غلط ہو، یہ محبت نہیں ہے، بلکہ یہ تو سراسر اپنی ہوس کو مٹانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ محترم ناظرین، اصل محبت کا تعلق انسان کی زندگی کے اس لمحے سے ہوتا ہے جس لمحے میں اسے یہ احساس ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے پیار کرتا ہے، اور اس چیز کو سوچتے ہوئے اس کا دل اور دماغ روشن ہو جائے اور وہ مزید کسی چیز کی دنیا سے توقع نہ کرے، کیونکہ وہ چاہے اور نہ جانے کی بائی میں زندگی میں ہر جو چیز چاہتا ہے وہ مجھے مکمل طور پر دستیاب ہو چکی ہے، اور اب میری زندگی انتہائی سہل اور آسان ہو گئی ہے۔ اب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں زنا کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ اس کے بارے میں اسلامی ارشادات ہیں۔ کیا شادی سے پہلے اگر بیوی نے زنا کیا ہو تو اس کے شوہر کو شادی کے بعد اپنی بیوی کے زنا کے بارے میں معلوم ہو جائے تو وہ شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ ناظرین، سوال کے سیشن میں ہم لوگ منتقل کر رہے ہیں۔ اس کا فتویٰ وہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے بازاری عورت سے شادی کی۔ شادی سے پہلے وہ مرد اس عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرتا رہا۔ اب انہوں نے شادی کر لی۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ جسے زنا کیا جائے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ قاری صاحب کی بات درست ہے، واقعی ایسا نکاح حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، اور حرام کیا گیا ہے اوپر ایمانداروں کے زانی کا زانیہ یا مشرک کے ساتھ نکاح، اور زانیہ کا زانی یا مشرک کے ساتھ نکاح مومنوں پر حرام ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس مقام پر زانی کا اسم اشارہ سے زنا مراد دینا
ضعیف اور کمزور ہے۔ نیز نکاح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا وہ پاک دامن ہونا، اعلانیہ زنا کرنے والی، نہ چھپے یاروں والی، نہ پکڑنے والے، نہ چھپنے دوست، اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح منعقد ہونے کے لیے مرد اور عورت دونوں کا عفیف اور پاک دامن ہونا بہت ضروری ہے۔ محترم ناظرین، اگر کوئی عورت مرد زنا کریں تو کیا ان دونوں کا آپس میں نکاح جائز ہوگا؟ اگر شادی کے پہلے پتہ چلے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک نے ماضی میں زنا کیا تھا تو ان کے نکاح کا کیا حکم ہے؟ بہت سی چھوٹی باتوں کی طرح ایک یہ بھی بات ہمارے معاشرے میں کم علمی کی وجہ سے مشہور ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت آپس میں نکاح کر ہی نہیں سکتے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ بلا شبہ یہ غلیظ ترین گناہ عظیم ہے، مگر ان کو نکاح سے روکنا درست نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی سے یہ جرم ہو جاتا ہے تو ان کو آپس میں ہی نکاح کرنا چاہیے تاکہ ان کے معاملات آپس میں ہی رہیں۔ ان کا نکاح بالکل جائز ہے اور ہو سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ نکاح سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لیں۔ تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ زانیہ عورت یا زانی مرد کا نکاح اس وقت تک صحیح نہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لیں۔ اگر عورت یا مرد توبہ نہیں کرتا تو ان کا نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ یہ اشارہ عقد نکاح کی طرف ہے، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ فلاں عورت بدکار اور غیر تائب ہے، اس سے نکاح کرنا مومن مرد کے لیے حرام ہے۔ اس طرح اپنی پاک دامن بیٹی کو کسی بدکار شخص کے نکاح میں دینا جو تائب نہ ہو مومنوں کے لیے حرام ہے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی مردوں اور عورتوں کے نکاح کے لیے دونوں کے پاک دامن ہونے کی اور بدکار نہ ہونے کی شرط لگائی ہے۔ اور مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، اس حالت میں کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو، بدکاری کرنے والے نہیں اور نہ چھپی آشنائیں بنانے والے۔ شان نزول میں مروی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہوتا ہے، بدکار عورتوں یا بدکار مردوں سے جو تائب نہ ہو نکاح حرام ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جسے مرثد بن ابن مرثد کہا جاتا تھا، وہ مکہ سے قیدی اٹھا مدینے لایا کرتا تھا، اور مکہ میں ایک بدکار عورت تھی جسے اناق کہا جاتا ہے، وہ اس کی دوست تھی۔ مرثد بن ابی مرثد نے کہا کہ مکہ میں ایک قید آدمی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اٹھا کر لے آئے گا۔ اس کا بیان ہے کہ میں مکہ میں آیا اور میں نے چاندنی رات میں مکہ کی ایک دیوار کے سائے میں تھا۔ اناق آئی، اس نے دیوار کے ساتھ میرے سائے کا حوالہ دیکھا۔ جب وہ میرے پاس پہنچی تو اس نے مجھے پہچان لیا، کہنے لگی مرثد ہو؟ میں نے کہا مرثد ہوں۔ کہنے لگی مرحبا اہلاً، آؤ ہمارے پاس رات گزارو۔ میں نے کہا اناق، اللہ نے زنا حرام کر دیا ہے۔ اس نے آواز دی، خیمے والو، یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے آدمی اٹھا لے جاتا ہے۔ چنانچہ 8 آدمی میرے پیچھے لگ گئے اور میں مکہ کے ایک پہاڑ خندمہ پر چلنے لگا، حتیٰ کہ اس کی ایک غار تک پہنچ گیا، اس میں داخل ہو گیا۔ وہ لوگ آئے حتیٰ کہ میرے سر پر آ کر کھڑے ہوئے، انہوں نے پیشاب کیا تو ان کا پیشاب میرے سر پر آ گرا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھ سے اندھا کر دیا۔ پھر وہ واپس چلے گئے۔ میں بھی دوبارہ اپنے ساتھی کے پاس آیا اور اسے اٹھایا۔ وہ آدمی بھاری تھا، یہاں تک کہ میں اسے اذخر تک لے آیا، یعنی مکہ سے باہر جہاں اذخر گھاس تھی۔ اس کی باری بیڑی کھولی اور اسے اس طرح لے کر چلا کہ میں اسے اٹھاتا تھا اور وہ مجھے دھکا دیتا تھا، حتیٰ کہ میں مدینہ پہنچ گیا۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اناق سے نکاح کر لوں؟ میں نے 2 مرتبہ یہ بات کہی تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرثد کسی زانیہ یا مشرکہ سے، اور جو زانیہ یا مشرکہ ہے اس سے نکاح نہیں کرتا
مگر جو زانی ہے یا مشرک ہے، اسی لیے تو اس اناق سے نکاح مت کر۔ سنن ابن داؤد کی شرح عون المحبوب میں لکھا ہے، اس حدیث میں دلیل ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے ایسی عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں جس سے نے زنا کیا ہو یا اظہار ہو چکا ہو، یہ مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ زانی مرد اور زانی عورت سے نکاح حرام ہونے کی یہ واضح دلیل ہے، جب تک وہ توبہ نہ کرتے اس سے نکاح حرام ہے۔ اس طرح زانی مرد سے بھی جب تک وہ توبہ نہ کرے نکاح کرنا جائز نہیں، لیکن اگر زانی مرد یا زانی عورت زنا کے بعد سچی توبہ کر لیں اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں تو ان کا آپس میں بھی نکاح جائز ہے، اور کسی اور کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے، جیسا کہ کوئی مشرک یا مرد یا عورت شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں تو ان کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ مکمل جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل کیا، نیک یہ وہ لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔